اے وطن، اے وطن، ایک روز تیری خاک میں مٹ جائیں گے، سو جائیں گے، کھو جائیں گے۔ اے وطن، ایک روز تیری خاک میں کھو جائیں گے، سو جائیں گے، مر کے بھی رشتہ نہیں ٹوٹے گا ہندوستان سے، مر کے بھی رشتہ نہیں ٹوٹے گا ہندوستان سے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں۔ محبت کی اس دھرتی کو، محبت کی اس مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، محبت کی اس مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وہ جو دیوار ہے سازشوں کا حصہ ہے، وہ جو دیوار ہے سازشوں کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنی گھر کا روشن دان کہتے ہیں، مگر ہم اس کو اپنی گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ بہت مبارک ہو جامعہ کے پیارے طلباء جنہوں نے اتنے اچھے انتظام کیے، انصرام کیے، ان سب عزیز طلباء کو ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اگر شکر گزار ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے ننھے منھے پیارے عزیز طلباء کو عالم و عمل بنائیں اور حافظ کامل بنائیں، اور ہمارا یہ جامعہ تا قیامت قائم و دائم رکھے۔ ہماری محنت، ہماری مشقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہو۔ I'm proud of being an Indian. I'm a part of the indivisible unity that is Indian nationality. I am indispensable to this noble edifice, and without me, this splendid structure of India is incomplete. I am essential element which has gone to build India, and I can never surrender this claim. दिन था 24 अगस्त 1708 जिस वक्त इस धरती पे, इस हिंदुस्तान में अंग्रेज कदम रखा। इससे पहले हिंदुस्तान एक सोने का चिड़िया कहा जाता था। The Indian was called as a golden bird. हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा जाता था। इस हिंदुस्तान में सिर्फ सोना, चांदी, जवाहरात नहीं, बल्कि बहुत मसालेदार चाय पत्ती और ऐसे पैदावार होते थे जो दुनिया की चौथाई आबादी यानी चौथाई पैदावार दुनिया हिंदुस्तान से हासिल करते थे। लेकिन इस पर नजर पड़ गई ब्रिटिश वालों का, अंग्रेजों का। उन्होंने दिल में ठान लिया कि इस हिंदुस्तान की इस बेटी को, इस खूबसूरती को हमें लूटना है, हिंदुस्तान की सोने के चिड़िया को हमें लूट के ले जाना है। इस नापाक साजिश और नियतों से 24 अगस्त 1708 में हिंदुस्तान में अंग्रेज आया। उन्होंने उस वक्त मुगल बादशाहों का बादशाह चलती थी, उनकी सल्तनत चलती थी। बहुत कोशिश के बाद उन्हें इजाजत मिली तिजारत करने की, कि हमें तिजारत करने की इजाजत दी जाए कि हिंदुस्तान में हम तिजारत करेंगे, बस यहीं पर महदूद रहेंगे। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद मुगल बादशाह जानते थे कि ये अपनी नापाक साजिशों कुछ न कुछ करने वाले हैं, लेकिन मजबूर थे। अपने नापाक साजिशों की बिना पर मुगल बादशाह को मनाया और इसमें तिजारत शुरू की। तिजारत तो करते रहे और अंदर अंदर में अपने कदम अपनी ताकत मजबूत करते रहे। इधर तिजारत में नफा तो कमाते रहे, लेकिन इधर हिंदुस्तान के छोटे छोटे खित्ते को अपने कब्जे में लेते रहे। इसी तरह 1800 में अंग्रेज ने पूरी हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। और सबसे पहले 1957 में सबसे पहले हिंदुस्तान बंगाल के बादशाह सिराजुद्दौला पर हमला कर दिया, उन पर कब्जा जमा लिया। फिर 1800 में पूरी हिंदुस्तान पर उन्होंने सल्तनत की। इसी तरह एक ने, दो ने, बल्कि तकरीबन कमोबेश 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की।
ان 200 سالوں میں ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے. اتنے ظلم و ستم کیے, کسی کو جیل دیتے تھے, پھانسی دیتے تھے, ماں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹ لیتے تھے, اور اتنے ظلم و ستم ڈھاتے تھے کہ لوگ کہیں کا بھی نہیں رہتے. لیکن یہ آگ بھڑکی, ہندوستانیوں کا خون گرم ہوا کہ ہمیں اس چنگل سے, اس قید سے ہمیں آزاد ہونا ہے. تو سب سے پہلے 1857 میں ایک جنگ چھڑی اور ایک آواز اٹھنے لگی کہ ہندوستان کو آزاد کرنا ہے, ان برٹش سے, ان انگریزوں سے ہمیں آزاد ہونا ہے. طرح طرح کے ہر خطے میں آواز اٹھنے لگی کہ ہندوستان آزاد ہونا ہے. علماء نے بہت کوشش کی, لیکن جنہوں نے بھی کوشش کی سب کو دباتے رہے, اور کثرت یعنی کثیر علماء کو پھانسی صرف نہیں دیا بلکہ کالا پانی کے جیل میں ڈالا, طرح طرح کی تکلیفیں دی. سڑکوں میں ہندوستان کے پیڑ پودے جو تھے انہیں پر علماء کی لاش لٹکے ہوئے تھے. بچے بوڑھے چھوٹے بچے بچیاں سب کو قربان کرنا پڑا. اس ہندوستان والوں نے بہت قربانی کے بعد 1947 میں ہمارا یہ دیش آزاد ہوا, اور ہندوستانیوں نے انگریزوں کو مجبور کیا اس دیش چھوڑنے پر. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے دوستو کہ سب سے پہلے اگر ہم کسی کے دل میں راز کرنا چاہتے ہیں, بادشاہت کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں حکمت عملی اپنانا ہوگا. بغیر حکمت عملی کے آپ کسی پر حملہ کر کے اس پر راز نہیں کر سکتے تھے. برٹش اگر چاہتا تو ہندوستان پر حملہ کر سکتا تھا, لیکن انہیں معلوم تھا اگر ہم حملہ کریں تو ہم شکست کھا جائیں گے. تو انہوں نے سازش رچی اور تجارت کا بہانہ بنایا اور چاپلوسی سے مغل بادشاہوں پر راج کیا. پھر اس سے اور بھی ایک سبق ملتا ہے کہ مصیبت کیسی بھی ہو, حالات کیسی بھی ہو, کوشش کی جائے تو کامیابی وہ کام بنانی ہاتھ ضرور لگتی ہے. کہ ہندوستان میں تقریباً 200 سال تک انگریزوں نے راج کیا, لیکن ہندوستان جب ٹھان لیا, ہندوستانیوں نے ٹھان لیا کہ ہمیں آزاد ہونا ہے, تو قربانی کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا. اس سے سب سے بڑی مثال ہمارے جنگ بدر ہے کہ جس جنگ میں مسلمانوں کے پاس کئی تلوار تھے, کئی گھوڑے تھے, اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں کافر تھے, لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور جنگ شروع کی. اس جنگ میں اللہ کی رحمت ہوئی اور اس جنگ فتح سے تبدیل ہو گئی. تو ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ حالات کیسی بھی ہو ہمیں امید نہیں چھوڑنی ہے. کیسی بھی مصیبت آئے ہمیں ٹھان لینا ہے کہ ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے, چاہے ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہو, کہیں گھریلو معاملہ میں ہے, یا کہ کہیں کسی بھی سچویشن میں ہو. اگر آپ ٹھان لیتے ہیں ہمیں فتحیابی ہونی ہے, فتح حاصل کرنی ہے, تو ضرور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی سے ہم اپنی تقریر ختم کرتے ہیں اور اس شعر کے ساتھ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستہ ہمارا. اب آئیے کچھ کلمات سننے کے لیے ہمارے صدر مدرسین کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات ہمیں نوازے, کیونکہ جامعہ میں ایسے ایسے پھول کھلتے ہیں کہ کہیں خطوں میں جا کر وہ آباد بھی کرتے ہیں. اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ غلط الزام ہم پر وفاداری نہیں کرتے, محبت بانٹتے ہیں, اداکاری نہیں کرتے. برا جب وقت آتا ہے وطن پر, اے وطن والوں, برا جب وقت آتا ہے وطن پر, اے وطن والوں, ہم اپنی جان دے دیتے ہیں, غداری نہیں کرتے.